محمد عمران، ویلکم ٹو آن لائن PGC لیکچرز. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لائبریری سائنس پارٹ 1 کے لیکچرز چل رہے ہیں. تو ہمارا یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کے لیے پورے لیکچرز کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک امپورٹنٹ ہے، تو ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے، پریکٹیکل کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، لانگ کوسچنس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور سمجھنے کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ طلب نمبر سے کیا مراد ہے. طلب نمبر کیا ہوتا ہے، طلب نمبر کا استعمال لائبریری میں کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، طلب نمبر سے مراد، طلب نمبر ہم اس مخصوص عددی نمبر کو کہتے ہیں، مخصوص اعداد و شمار پر مشتمل اس نمبر کو کہتے ہیں جس کے مطابق ہم لائبریری میں کتابوں کو ترتیب دیتے ہیں. لائبریری میں کتابوں کو یا شیلف پر کتابوں کو ترتیب سے رکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، طلب نمبر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے درجہ بندی نمبر، دوسرا حصہ ہوتا ہے مصنف نمبر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، درجہ بندی نمبر سے مراد وہ مخصوص نمبر ہے جو ہم کتابوں کو کسی خاص درجہ بندی سکیم سے نمبر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم کتابوں کو لائبریری میں ترتیب دینے کے لیے جو ایک قانون، ایک ضابطے، ایک اصول سے کتابوں کو نمبر لگاتے ہیں، وہ اصول، وہ قانون، وہ ضابطہ ہمارے پاس ہے DDC، ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن سکیم. ایک درجہ بندی سکیم ہے جس سے ہم کتابوں کو درجہ بندی نمبر لگاتے ہیں. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل لائبریری سائنس ہے، تو اگر ہم اس کو DDC میں سرچ کریں، DDC میں ڈھونڈیں، تو اس کا جو درجہ بندی نمبر ہے وہ 020 ہے. ٹھیک ہے جی. لائبریری سائنس کا جو درجہ بندی نمبر ہے وہ 020 ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کا نمبر 297 ہے. تو یہ مختلف مضامین کو DDC سے دیکھ کر جو نمبر لگائے جاتے ہیں انہیں درجہ بندی نمبر کہتے ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 2 ہے مصنف نمبر. کیا ہوتا ہے مصنف نمبر؟ سب سے پہلے تو کٹر نمبر استعمال ہوتا تھا. کٹر نمبر میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھی کتاب کا عنوان ہے اس کے نام کے پہلے 3 حرف اور پھر مخصوص عددی نمبر استعمال کیے جاتے تھے. تو یہ بعض خامیوں کی بنا پر اب لائبریری میں استعمال نہیں ہوتا، تو اب مصنف نمبر استعمال ہوتا ہے. مصنف نمبر میں کیا ہوتا ہے کہ مصنف کے نام کے پہلے 3 حرف اور جو چوتھا حرف ہوتا ہے وہ عنوان کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مصنف کے نام کے پہلے 3 حرف اور جو چوتھا ڈیش لگا کر جو چوتھا حرف لکھیں گے وہ ہوگا کہ جو کتاب کا عنوان ہوگا اس کا پہلا حرف جو ہے وہ چوتھا حرف ہوگا. فار ایگزامپل ہمارے پاس کتاب ہے لائبریری سائنس کی، تو اس کے رائٹر کا نام ہے افتخار احمد. تو افتخار احمد کی الف، فے اور تے پہلے 3 حرف جو ہے وہ مصنف کے نام کے آگے ڈیش لگا کے اگر آگے لام لکھیں گے تو لام جو آئے گی وہ آئے گی جی لائبریری کی لام آ جائے گی، یعنی لائبریری اس کا عنوان ہے کتاب کا تو اس کی لام آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں آگے ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھی ہے کہ لائبریری سائنس جو اس کا مصنف ہے افتخار احمد ہے، تو لائبریری سائنس کا جو درجہ بندی نمبر ہے وہ 020 ہے اور اس کے مصنف کا جو نام ہے وہ الف، فے، تے ڈیش لام. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی مثال ہے. تو یہ ہمارا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہلائے گا طلب نمبر. طلب نمبر کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ کہلاتا ہے درجہ بندی نمبر اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے مصنف نمبر. 2 حصے مل کر جو ہے وہ درجہ بندی نمبر بناتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ درجہ بندی نمبر جہاں تک ہم نے پڑھنے کی حد تک ہے تو وہ اس کے 2 حصے ہیں. جب ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے 4 حصے ہیں. 4 حصوں میں پہلے حصے میں آئے گا جی داخلہ نمبر. ٹھیک ہے جی. دوسرے حصے میں آئے گا سال اور پھر تیسرے حصے میں آئے گا درجہ بندی نمبر اور پھر اینڈ پہ آئے گا جی اس کا مصنف نمبر. ٹھیک ہے جی. جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو یہ طلب نمبر جو ہے وہ 4 حصوں پر مشتمل ہوگا. طلب نمبر کے 4 حصے ہوں گے. جب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں یا جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں طلب نمبر کے بارے میں، تو یہ طلب نمبر کے 2 حصے ہوتے ہیں. جب ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں
پریکٹیکلی استعمال کرتے ہیں تو اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. طلب نمبر کو ہم نے ہر کتاب کے سپائن پر لگانا ہوتا ہے. سپائن کہتے ہیں پشت کو, ٹھیک ہے جی, پشت کو سپائن کہتے ہیں, کتاب کے سپائن والے حصے پہ. اب یہ دیکھیں یہ کتاب ہے لائبریری کی, تو اس کا یہ حصہ بھی پشت نہیں کہلائے گا, یہ حصہ بھی پشت نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ جو والی سائڈ ہے یہ کتاب کی پشت کہلائے گی. اور اس کے اس نیچے والے حصے میں, یہ نیچے والا جو اتنا حصہ ہوتا ہے, یہاں پر ایک سٹکر کی صورت میں ہم طلب نمبر کو چسپاں کر دیتے ہیں. تو اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے میں داخلہ نمبر لکھا جاتا ہے. داخلہ نمبر جو ہے وہ عموماً ہم داخلہ رجسٹر سے دیکھ کر لگاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کتاب ہے تو اس کا داخلہ نمبر 100 ہے, ٹھیک ہے جی. تو دوسرے نمبر پہ آ جائے گا سال, یعنی کتاب کس سال پبلش ہوئی ہے, کس سال کتاب شائع ہوئی ہے. تو فار ایگزامپل کتاب شائع ہوئی ہے جی 2019 میں شائع ہوئی ہے. پھر ہے جی درجہ بندی نمبر کتاب کا ہے جی 020, اور پھر ہے جی کتاب کا مصنف نمبر ہے تو الف فی تے ڈیش لام آ جائے گا. تو یہ حصہ کہلائے گا جی طلب نمبر, جو ہم کتاب کے سپائن پر چسپاں کر دیتے ہیں. تو اس کے 4 حصے ہوتے ہیں, 1 2 3 اور یہ والا 4 حصے ہوتے ہیں. اب طلب نمبر لائبریری میں کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ طلب نمبر ہم داخلہ رجسٹر میں کتاب کا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, داخلہ رجسٹر میں لکھتے ہیں. پھر نمبر 2 ہم کتاب کا طلب نمبر لکھتے ہیں جی کتاب کے سپائن پر سٹکر کی صورت میں لگا دیتے ہیں. 2 ہو گئے, 2 اس کا استعمال ہو گیا. سب سے پہلے داخلہ رجسٹر میں لکھیں گے. جہاں داخلہ رجسٹر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ داخلہ رجسٹر کیا ہوتا ہے, اس کے 15 خانے ہوتے ہیں. تو 15 خانوں میں ایک خانہ جو ہے وہ طلب نمبر کا ہوتا ہے, جہاں پر طلب نمبر والے خانے میں ہم اس کا کتاب کا طلب نمبر لکھیں گے. پھر ہے جی نمبر 2 ہم کتاب کے سپائن پر سٹکر کی صورت پہ چسپاں کریں گے. پھر نمبر 3 ہے جی جو ہم کتاب کا کیٹالاگ کارڈ بنائیں گے, تو کیٹالاگ کارڈ میں طلب نمبر استعمال کیا جاتا ہے. کتاب کے کیٹالاگ کارڈ پر طلب نمبر بنائیں گے, اور جو مرکزی اندراج کارڈ بنائیں گے تو وہاں پہ بھی طلب نمبر استعمال ہوتا ہے, یا کیٹالاگ کارڈ. تو 3 جگہ پر جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس 3 جگہ پر کتاب میں استعمال ہوتا ہے. ایک داخلہ رجسٹر میں, داخلہ رجسٹر پر استعمال ہوگا. ایک جو ہے وہ ہم سپائن پر لگائیں گے, اور ایک جو ہے وہ کتابی کارڈ جو ہم بناتے ہیں 3 ملٹیپلائی بائی 5 انچ کا جو ہم کارڈ بناتے ہیں تو وہ کتاب پر لگایا جاتا ہے. تو 3 جگہ لائبریری میں اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک داخلہ رجسٹر میں, ایک سپائن پر, اور ایک کتابی کارڈ پر اس کا استعمال ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی کیٹالاگ کے بارے میں, تو کیٹالاگ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. لائبریری مواد کی ایسی منظم فہرست کو کیٹالاگ کہتے ہیں جو کسی قانون, کسی ضابطے کے تحت بنائی گئی ہو. جس طرح ہم درجہ بندی کتابوں کی کرتے ہیں تو کسی قانون, کسی ضابطے کے تحت کرتے ہیں, تو اسی طرح جب کیٹالاگ مطالعاتی مواد کی فہرست بناتے ہیں جس میں تمام تر کتابیاتی تفصیل ہوتی ہے, تو کتابیاتی تفصیل کو جب ہم کسی قانون, کسی ضابطے کے تحت لکھتے ہیں تو وہ ہماری کیٹالاگ کہلاتی ہے. تو کیٹالاگ کے لیے جو قانون, کوئی ضابطہ, کوئی اصول استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے جی AACR, اینگلو امریکن کیٹالاگنگ رول استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ لفظ جو ہے وہ جب ہم نے لاسٹ لیکچر دیکھا تھا تو اس میں کیٹالاگ کا لفظ آیا تھا, تو اس کا میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دوں. تو مطالعاتی مواد کی ایسی فہرست جس میں تمام کتابیاتی تفصیل موجود ہو اور جسے قانون, کسی ضابطے کے تحت فہرست کو مرتب کیا گیا ہو, اس قانون, اس اصول, اس ضابطے کا نام ہے جی AACR, اینگلو امریکن کیٹالاگنگ رول. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.